اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک هم المہتدون۔ ہدایت والوں کی باتیں چل رہی ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو محفوظ کیے ہوتے بہت سی کبائر الاسم الا اللمم جو ہے ان کو بس چھو کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، شیطان بھی بہت زیادہ مکار ہے، اور اس لیے اس کا سب سے اشد حملہ جو ہوتا ہے وہ موت کے آخری وقت میں ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مبارک ہے، اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، کہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان کھلواڑ کرے میرے ساتھ موت کے وقت۔ بزرگوں کے سلسلے میں نجم الدین کبریٰ مشائخ کا سلسلہ ہے، اور نجم الدین کبریٰ بڑے اونچی درجے کے بزرگ گزرے ہیں۔ امام رازی رحمہ اللہ ان کے جو عقلیات کے امام سمجھے جاتے، جو ہر چیز کی دلیل، اور 99 کے قریب شاید اس کی جلدیں ہیں تفسیر رازی کی، تو بہت زیادہ اللہ پاک نے ان کو کمال عطا کیا ہوا تھا عقلی دلائل کے اوپر۔ عین شیطان نے اور حضرت سے بیعت ہو گئے تھے۔ اللہ والوں سے بیعت بھی دنیا آخرت میں بڑی کرامت رہتی ہے۔ اگر کام کرنے کا موقع نہ بھی مل جائے، انتصاب جو ہے ان سے نسبت، ان کے ہاتھ میں ہاتھ چلا جانا، یہ بھی بہت کرامت ہوتا ہے بہت سی جگہوں پہ۔ تو انہوں نے بیعت تو حضرت سے کی تھی، کام کا زیادہ موقع ان علمی مشاغل سے ان کو نہیں مل سکا، تو عین موت کے وقت شیطان نے ان کو گھیر لیا، اور ایک بوڑھے سوالی کی شکل میں ان کے سامنے پیش ہوا، اور کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے وحدہ لا شریک ہے۔ امام صاحب نے 99 ان کو جواب دیے، اور وہ پھر ہر جواب میں شک پیدا کر دے کہ یہ بھی تو ہو سکتے۔ نجم الدین کبریٰ رحمہ اللہ اس وقت جو عصر کے لیے وضو کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ بھی خاص مدد فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتے کہ فرشتے جو ہے وہ پھر شیطان کو ٹالتے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ اس لیے چاہے وہ اس طرح سے کرے، فرشتوں سے کرے، چاہے اہل اللہ سے کرے، کرامت سے ہو، یا امتثال کسی کی شکل میں لطیفہ کہ آ جائے، تو حضرت نجم الدین کبریٰ کے اوپر ان کی یہ حالت منکشف ہوئی کہ شیطان نے ان کو گھیر رکھے ہیں۔ تو وہ جو لوگ انہوں نے وضو کے لیے چلو میں اپنا پانی لیا تھا کلی وغیرہ کرنے کے لیے، تو وہ ان کی طرف پھینکا، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی کرامت ہے، کرامت حق ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فعل ہے اپنے کسی نیک بندے کو عزت و اکرام دینے کے لیے۔ تو معجزات و کرامات حق ہیں، وہ ان کے چہرے پہ لگے، اور حضرت کی آواز ان کو سنائی دی کہ راضی یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، آمنت باللہ۔ تو انہوں نے وہ کہا، اور شیطان بھاگ گیا، اور فرمایا کہ میں آج دیہات کی بوڑھی عورت کے ایمان پہ رخصت ہو رہا ہوں۔ اور اس بوڑھی عورت کا بھی ایک عجیب واقعہ اس کے اپنی زندگی میں ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں تو اتنی عقلی دلائل جانتا ہوں، تو جو بالکل سیدھے سادے مسلمان ہیں ان کے پاس کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہ ایمان لانے کی حجت اور دلیل ہوتی ہے۔ تو ایک اونٹ کے ساتھ ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، تو ان کے پاس گیا کہ اماں جان تم کون ہو؟ کہا میں مسلمان ہوں، اللہ کو مانتے؟ کہا کیوں، کیسے نہیں مانو گی، مسلمان ہوں۔ کہا تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو اس کے پاس جو اپنی عصا تھا، لاٹھی تھی، وہ اٹھی،
اس کو مارنے کے لیے اللہ کی دلیل مانگتے پھرتے ہیں. یہ اونٹنی سے مینگنے تم نکالتے ہو یا اللہ نکالتے ہو؟ تو وہ بھاگا اما اس کے پیچھے. تو اس پہ انہوں نے وہ کہا کہ آج میں دیہات کی بوڑھی عورتوں کی ایمان پہ رخصت ہو رہا ہوں. تو اس کے تو کچھ تو ہیں ظلمانی حربے ہوتے ہیں، کچھ نورانی حربے ہوتے ہیں کہ وہ نیکی کے کاموں میں ترغیب دے کے اپنا وہ چلاتا ہے. تو یہ بڑا اشد ہوتے ہیں. ظلمانی سے نورانی جو حربے ہوتے ہیں وہ اشد ہوتے ہیں. تو اسی کو حضرت فرما رہے ہیں اس کی تفصیل میں. ایک دفعہ امام ہمارے امیر معاویہ صاحب نور اللہ مرکزو رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تہجد میں ان کا تہجد پڑھنا ہی کیا کہتے ہیں ان سے رہ گئی. تو اگلے دن شیطان نے ایک بار حضرت معاویہ کو تہجد کی نماز کے لیے شیطان نے جگایا. پوچھا کون ہے؟ کہا میں ابلیس. فرمایا کیوں جگایا؟ کہا تہجد کا وقت ہے، نماز پڑھ لیجئے. فرمایا کہ تجھے اس سے کیا مطلب؟ تو ایسا خیر خواہ کب سے بن گیا؟ کیا آخر کبھی تو میں بھی کام کرنے والا تھا ہی وہ جوش آ گیا. تو فرمایا کم بخت، اس وقت تیرے جگانے میں بھی کوئی راز ہے. جب تک تو راز نہ بتلائے گا اس وقت تک محض تیرے کہنے سے پیچھے نہ چھوڑوں گا. کہا صاحب بات یہ ہے کہ میں نے کل آپ کو تہجد کا ناغہ کرا دیا تھا اور میں خوش ہوا تھا کہ آج ان کو نقصان کر دیا، مگر تم نے جو صبح اٹھ کر تہجد کے فوت ہونے پر رنج و غم اور آہ و افسوس کہا، اس سے تمہارے درجے اتنے بلند ہو گئے کہ تہجد سے بھی نہ ہوتے. تو میں نے کہا اس سے ان کا تہجد پڑھنا ہی اچھا ہے. یہ تو ناغہ کر کے آرام سے نیند بھی سو لیتے ہیں اور درجہ بھی لے لیتے ہیں. تہجد میں کم از کم نیند تو خراب ہوگی، گو آخرت میں نقصان نہ ہوگا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اٹھ بیٹھے اور تہجد کی نماز پڑھ لی. اس وقت اگر کوئی خالی صوفی ہوتا، فقیہ نہ ہوتا، محقق وہی ہوتے تفقہ بھی ہو تصوف بھی ہو، جو امام ہمارے مالکی حضرات کا ومن جمع بینہما فقد تحقق، جو ان دونوں کو جمع کر سکے محقق اکابرین اہل اللہ وہی ہوتے. کوئی خالی صوفی ہوتا تو شاید تہجد پڑھتا ہی نہ اور یہ کہتا کہ اس وقت تہجد پڑھنے میں شیطان کی اطاعت ہے. حالانکہ اس کی تو مخالفت کرنا چاہیے، مگر اس کو بھی محقق ہی سمجھتا ہے کہ شیطان کی مخالفت کہاں کرنا چاہیے. اگر ہر بات میں مخالفت کی جائے اور شیطان دیکھ لے کہ اس کو میری مخالفت میں غلو ہے، تو پھر وہ ہمیشہ نیک کاموں ہی کا عمل کرے گا تاکہ یہ شخص مخالفت کر کے طاعت سے محروم رہے. اس لیے محقق مخالفت میں بھی غلو نہیں کرتا. اگر اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد نہ پڑھتے، ظاہر ہے کہ یہ عمدن ناغہ ہوتا اور اس پر وہ رنج و افسوس بھی نہ ہوتا جو غلبہ نیند پر ہونے پر ہوا کرتا ہے. تو رنج سے جو ترقی ہوتی وہ اب نہ ہوتی. اور تہجد کا وقت پا کر بھی فوت کر دیتے تو نقصان ہی نقصان تھا، نفع کچھ نہ ہوتا. اس لیے انہوں نے تہجد پڑھ لیا. یہی تو باتیں جن کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے فقیہ واحد اشد علی شیطان من 1000 عابد، کہ ایک تفقہ فی الدین رکھنے والا اہل اللہ، آج کے والے مفتی صاحب کا اور لاحق والے نہیں جی، جس کا علم کے اوپر عمل ہو ان کی اور وہ مخلصین کی جماعت ہو،
تو ان کے لیے ہے کہ وہ فقیر شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم اجعلنا منہم.